اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج 10 دسمبر دنیا بھر میں 10 دسمبر انسانی حقوق کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع یا عنوان ہے وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے، یعنی نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے اس کا تھیم ہے ڈگنیٹی، فریڈم اینڈ جسٹس فار آل۔ 1948 سے اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی اس دن کی ابتدا ہوئی۔ 2023 میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کے دن سمیت اپنی 75ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ عنوان سن کر آپ کو اگر ہنسی آئے تو ہنس لیں یا پھر رو لیں۔ اقوام متحدہ بھی چند بڑی اقوام، خاص طور پر امریکہ کی باندی ہی بن چکی ہے۔ کیا اس سال کے تھیم کے مطابق وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے میں صرف طاقتور قومیں ہی آتی ہیں؟ کشمیر کے انسانی حقوق کہاں ہیں؟ کیا 75 سال پہلے کشمیریوں کو جو آزادانہ فیصلے یعنی رائے شماری کا حق دیا گیا تھا یا اس کو قبول کیا گیا تھا، کیا اقوام متحدہ اتنی نااہل اور اپاہج ہے کہ اپنی ڈائمنڈ جبلی پر اپنی ان قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکی؟ کشمیر صرف اقوام عالم کے وعدے پر اس وقت جب تقریباً وہ آزادی حاصل کر چکا تھا غاصب بھارت سے پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ وہ اس مسئلے کا پرامن حل چاہتا تھا۔ لیکن افسوس اس وعدے نے اتنا طول پکڑا کہ میرے کشمیر کی وادی لہو لہو ہے۔ ہر غیر انسانی سلوک کشمیر میں روا ہے۔ کہاں ہیں یہ تھیم دینے والے ڈگنیٹی، فریڈم اینڈ جسٹس فار آل؟ کیا آل میں کشمیر نہیں آتا؟ کیا آل میں فلسطین نہیں آتا؟ وہ کون سا ظلم ہے جو فلسطینیوں پر نہیں ڈھایا گیا؟ معصوم بچوں اور بچیوں، عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں پر اسرائیلی ایسے حلہ بولتے ہیں اور گولیاں برساتے ہیں جیسے وہ انسان نہ ہوں۔ ایک طرف غاصب بھارت اور دوسری طرف ظالم اسرائیل۔ آج اقوام متحدہ اس انسانی حقوق کے عالمی دن پر ان کے عنوان وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے کے عنوان کا سر عام منہ چڑھا رہے ہیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو آزادانہ رائے شماری کے وعدے سے اب تک 1,30,000 سے زائد کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ آزادی مانگتے تھے۔ 4,700 سے زائد ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں پامال کر دی گئیں، کیونکہ وہ عزت و وقار چاہتی تھیں۔ 2,70,000 سے زائد کشمیریوں کو ٹارچر کیا گیا، غائب کر دیا گیا یعنی اٹھا لیا گیا اور انہیں زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا گیا، کیوں کہ وہ انصاف چاہتے تھے۔ یعنی انسانی حقوق کے عالمی دن کا عنوان تو صرف کشمیریوں نے ہی اپنی قربانیوں سے مکمل کر دیا۔ پھر معصوم بچوں کی قربانیاں تو علیحدہ ہیں، اور پھر آرٹیکل 370 کے 2019 میں نفاذ کے بعد تو پورا کشمیر ہی جیل بن گیا۔ کیا اقوام متحدہ اور اس کے اہم رکن ممالک یا چودھری یہ عنوان اپنے لیے ترتیب دیتے ہیں کہ وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے؟ کشمیریوں کو اپنے ہی گھروں میں سانس لینے کی پابندی ہے۔ چوٹی کی پوری لیڈرشپ قید یا قید بامشقت۔ بھارتی خونخوار بھیڑیے دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ اور امریکہ کی اپنی رپورٹیں ہیں، لیکن تمام مہذب ترقی یافتہ قومیں اپنی اپنی تجارت، اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے مالی فائدوں کے لیے مکمل خاموش ہیں، بلکہ گونگے، بہرے اور نابینا ہو چکے ہیں۔ جہاں نہ انہیں فلسطینیوں اور کشمیریوں کا لہو نظر آتا ہے، نہ معصوم کشمیری و فلسطینی بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، نہ فلسطینی اور کشمیری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی تار تار ہوتی عصمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جی، ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس سال اقوام متحدہ نے انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹ کے دن پر موضوع یا تھیم رکھا ہے
ڈگنیٹی، فریڈم اینڈ جسٹس فار آل۔ تھوڑا سا اگر دنیا مہذب دنیا کی طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے تو اسرائیل جو فلسطینیوں پر ان کے علاقے میں قبضے کر کے ظلم ڈھا رہی ہے وہ بھی سن لے۔ یہ دکھ بھری، درد بھری، انسانیت سوز داستان بھی بدقسمتی سے اصل میں 1948 سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی جنگ عظیم کا شاخسانہ ہے۔ 1948 سے اب تک لاکھوں فلسطینیوں کے گھر، کاروباری مراکز ڈھا دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، کیونکہ فلسطینیوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں جنگ عظیم اول کے بعد جب برطانیہ جنگ جیت گیا تو اس نے اعلان کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے گا۔ تب سے اب تک یہ ظلم جاری ہے۔ ظالم و غاصب اسرائیل نے پنجے گاڑنے کے بعد فلسطینیوں کو انصاف دینا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اب تک 45% سے زائد فلسطین پر قابض ہو چکا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے انصاف کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرتے ہوئے فلسطین میں یہودیوں کو مزید بسانے اور مضبوط کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جہاں اسرائیلی زیادہ تھے یعنی مغربی علاقہ ان کو دے دیا گیا اور مسلمان فلسطینیوں کو مشرقی، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہا۔ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا، چنانچہ جنگیں شروع ہوئیں۔ مہذب دنیا اور اقوام متحدہ کے اہم ممالک نے قابض اسرائیل کا ساتھ دیا اور مقدس مقامات سمیت یہودیوں کو 1967 میں قبضہ دلا دیا، اور آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر یہ قابض فلسطینی بچوں، بچیوں، جوانوں، بوڑھوں کو شہید کر کے، ان پر ٹارچر کر کے، ان کے گھروں، بستیوں اور شہروں کو ڈھا کر، ان کی بیٹیوں پر ناپاک حملے کر کے انہیں ڈگنیٹی، فریڈم اینڈ جسٹس دے رہے ہیں۔ بے شمار قومیں اور بھی ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے پس رہی ہیں۔ نتیجہ ایک ہی ہے، نہ وقار، نہ آزادی، نہ انصاف، کچھ بھی بھیک میں نہیں ملتا۔ یہ سب چھیننا پڑتا ہے، یہ سب چھیننا پڑتا ہے، مضبوط ہونا پڑتا ہے، اتحاد قائم کرنا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ورنہ انسانی حقوق کے دن پر آپ کے لیے صرف کسی کونے سے آواز تو آ سکتی ہے، ہمدردی تو مل سکتی ہے، وقار، آزادی اور انصاف نہیں۔ یہ صرف آج غاصب قوموں کا حق ہے۔ سوچئے اور اپنی اپنی جگہ پر جد و جہد کیجیے۔ اب تک اتنا ہی۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے۔ آفتاب اقبال کو A.News کے ساتھ اجازت دیجیے۔